بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا كثلاث ومثلث وأخر وجمع أو تقديرا كعمر وباب قدام في تميم. پس عدل اسم کا نکل جانا ہے اپنے اصلی صیغے سے، تحقیقی طور پر ہو جیسے ثلاث، مثلث، اخر، جمع، یا تقدیری طور پر مان لینے کے طور پر جیسے عمر اور باب قتامی بنو تمیم کے محاورات میں۔ طلباء عزیز، غیر منصرف کی تعریف اور اجمالی طور پر اسباب تسعہ کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تفصیلی طور پر اسباب تسعہ کو بیان فرما رہے ہیں، اور چونکہ عدل مطلقاً بغیر کسی شرط کے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، اور دوسرے اسباب کسی نہ کسی قید اور شرط کے ساتھ سبب بنتے ہیں، تو عدل بمنزل مطلق ہوا اور دوسرے اسباب بمنزل مقید ہیں، اور مطلق مقید پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے عدل کو مقدم کیا، یعنی پہلے عدل کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ عدل کے لغوی معنی بہت سارے آتے ہیں، صیغات کے بدلنے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے یہاں پر عن صلے کے ساتھ ہے، تو عن صلے کے ساتھ اگر عدل ہو تو اس کا معنی اعراض کرنے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر الی صلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی رجوع کرنے کے، اور من صلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی دور ہونے کے، اور فی صلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی عدل و انصاف کرنے کے آتے ہیں۔ اور یہاں چونکہ عن صلے کے ساتھ ہے لہذا اس کے معنی اعراض کرنا، یعنی ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف جانا۔ عدل کی اصطلاحی تعریف جیسے کہ مصنف نے اپنے الفاظ میں بیان کی، خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ تحقیقا کثلاث ومثلث واخر وجمع او تقدیرا کعمر۔ عدل اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے، جیسے کہ آپ نے ہدایت النحو میں بھی تعریف پڑھی ہے، اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفیہ کے اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا، اس طور پر کہ مادے کے حروف باقی رہیں، جیسے ثلاث، مثلث۔ جس صیغے سے نکل کر آئے اس کو معدول عنہ کہتے ہیں، اور جو صیغہ نکل کر آئے اس کو معدول کہتے ہیں۔ مصنف نے عدل کی تعریف میں کچھ الفاظ ذکر کیے ہیں، خروجہ عن صیغتہ، تو ان کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ خروجہ، ہو ضمیر کا مرجع، کہ خروجہ میں اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو ضمیر کا مرجع اسم ہے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ما قبل میں لفظوں میں تو کوئی لفظ اسم کوئی مذکور نہیں ہے، پھر ہم اس کا مرجع کیوں کر مان سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
اگرچہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے، لیکن یہ بحث اور مقام خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مرجع اسم ہے، اس لیے کہ اسم کی بحث چل رہی ہے تو خروجہ میں ہو ضمیر کا مرجع اسم ہے۔ خروجہ عن صیغتہ، صاحب کتاب نے عدل کی تعریف میں خروجہ کے ساتھ صیغتہ کی قید لگائی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تغیر اور بدلنا، اعراض کرنا صرف صیغے میں ہوگا، اس کے علاوہ مادہ اور حروف اصلی اپنی حالت پر رہیں گے۔ اسی لیے ہم نے اصطلاحی تعریف کا ترجمہ کرتے وقت اور اصطلاحی تعریف بتاتے وقت اس لفظ کا اضافہ کیا، اس طرح کہ مادے کے حروف باقی رہیں۔ تو صیغتہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مادہ اور حروف اصلی اپنی اصلی حالت پر رہیں گے، لہذا اس قید سے وہ اسما خارج ہو گئے جن میں صیغے کے ساتھ مادہ بھی بدل جاتا ہے، جیسے یدن دمن، اصل میں یدعن دمعن تھے۔ پھر مصنف نے صیغتہ کی اضافت ضمیر کی طرف فرمائی، مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی صیغے سے نکلا ہوا ہو، لہذا اس سے اسماء مشتقہ خارج ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے صیغوں سے نہیں بلکہ مصدر سے نکلتے ہیں۔ بہرحال مصنف نے سب سے پہلے عدل کو بیان کیا، عدل کی تعریف کی کہ عدل وہ اسم ہے کہ اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف نکلا ہو، جیسے ثلاثو کہ ثلاثتن ثلاثن سے نکلا ہے، اور عمر یہ عامر سے نکلا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے تحقیقاً او تقدیراً کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عدل کی دو قسمیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی تحقیقاً اور تقدیراً کہہ کر مصنف نے عدل کی دو قسموں کی طرف اشارہ فرمایا، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں معدول عنہ پر کوئی واقعی دلیل موجود ہو، جیسے ثلاثو و مثلثو، کہ ان کے معدول عنہ پر دلیل یہ ہے کہ ان کے معنی ثلاثو اور مثلثو کے معنی تین تین ہیں، یعنی ثلاثتن ثلاثتن، تو ثلاثو اور مثلثو کے معنی تین تین، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معنی کے اندر تکرار ہے، اور تکرار معنی تکرار لفظ پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ ثلاثو اور مثلثو، ثلاثو ہو یا مثلثو ہو، کوئی ایک مقرر نہیں ہے، لفظ اس میں مقرر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا معنی مقرر ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں ثلاثتن ثلاثتن سے معدول ہے، اور ان دونوں کے اندر دوسرا سبب وصف ہے۔ اسی طریقے سے احاد، موحد، مثنا، رباع، مربع، اس طریقے سے خماس، سداس، یہ سب کے سب معدول تحقیقی، عدل تحقیقی ہے، اور سب کے معنی دو دو کے آتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ، نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو، تین تین، چار چار۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، سورہ فاطر کے اندر ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و ربع، کہ دو دو، تین تین اور چار چار بازو والے فرشتے ہیں۔ تو ایک ثلاث اور مثلو ثلاث۔ دوسری مثال مصنف نے بیان کیا اخر، یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے، اور اس کے معدول عنہ پر دلیل یہ ہے کہ اخر یہ اخرا کی جمع ہے، اور اخرا یہ آخر اس میں تفضیل کا مؤنث ہے،
اور اس میں تفضیل کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال 3 طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو من کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زید افضل من امر، یا اضافت کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زید افضل القوم، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے جیسے زید الافضل. اور یہاں اخرو ان میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ بھی مستعمل نہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ اخرو ان میں سے کسی ایک طریقے سے معدول ہے، کہ اصل میں آخر من یا الآخر یا آخر القوم ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے، یعنی من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ. لیکن ان میں سے اضافت یعنی آخر القوم سے معدول نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مضاف کو اضافت سے منقطع کیا جاتا ہے تو اس کے عوض میں مضاف کو مبنی علی الضم کرنا ضروری ہے، جیسے قبل و بعد، یا پھر تنوین دینا ضروری ہے جیسے حینئذ یومئذ، یا پھر پہلی اضافت کے مانند دوسری اضافت کرنا ضروری ہو، جیسے یا تیم تیم عدی. اور یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، یعنی اضافت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ یا تو من کے آخر من یا الآخر، ان دونوں استعمالوں میں سے کسی ایک استعمال سے معدول ہے. اس میں دوسرا سبب وصف ہے، اس لیے کہ اس کے معنی اشد تاخیراً، یعنی سب سے زیادہ تاخیر کرنے والی. اسی طریقے سے جمع، یہ بھی عدل تحقیقی کی مثال ہے اور اس کے معدول عنہ پر دلیل ہے کہ جمع یہ جمعہ کی جمع ہے، اور جمعہ یہ اجمعو کا مؤنث ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ افعلو کا مؤنث فعلاء، افعلو کا مؤنث فعلاء اگر صفتی معنی رکھتا ہو تو اس کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے احمرو کا مؤنث حمراء ہے اور اس کی جمع حمر ہے. اور اگر صفتی معنی نہ رکھتا ہو، افعلو کا مؤنث جو فعلا کے وزن پر ہو، اگر وہ صفتی معنی نہ رکھتا ہو بلکہ اس میں ذات ہو تو پھر اس کی جمع فعالا یا فعلاوات کے وزن پر آتی ہے، جیسے اصحر کا مؤنث صحراء اور اس کی جمع صحارا یا صحراوات آتی ہے. اور جمعوں کا وزن ان میں سے کوئی نہیں جمعوں کا وزن ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جمع یا جماع یا جماعات سے معدول ہے. اور اس میں بھی دوسرا سبب وصف ہے کیونکہ یہ کثرت کے معنی میں. تو یہ تو ہے عدل تحقیقی، اور اس کی مصنف نے 4 مثالیں دی ہے: ثلاثو، اخرو، جمعو. عدل تقدیری وہ ہے جس میں معدول عنہ پر کوئی واقعی دلیل موجود نہ ہو. عدل تقدیری وہ ہے جس میں معدول عنہ پر کوئی واقعی دلیل موجود نہ ہو، جیسے عمر، ظفر، کہ اہل عرب ان کو غیر مصرف پڑھتے ہیں اور ان میں علمیت یعنی معرفہ کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. اب اہل عرب کے استعمال کا لحاظ کرتے ہوئے دوسرا سبب عدل کو مان لیا گیا، اور تقدیر کے معنی ہی ہے مان لینا، تو اس لیے عدل تقدیری کہتے ہیں اس کو. تقدیر کا معنی مان لینا کہ یہ عامر اور ظافی سے معدول ہے. آگے مصنف نے کہا کہ باب
باب قطام فی تمیم، بنو تمیم کے نزدیک قطامے کا باب بھی عمر کی طرح ہے، یعنی عدل تقدیری ہے، اور بنو تمیم کے لوگ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اور اس میں علمیت کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، تو دوسرا سبب عدل کو مان لیا گیا کہ یہ قاطمتن سے معدول ہے۔ اور مصنف نے قطامی کے ساتھ باب کا لفظ لگا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ صرف قطامی نہیں بلکہ قطامی سے مراد ہر وہ اسم ہے جو فعالی کے وزن پر ہو اور کسی عورت کا نام ہو اور اس کے آخر میں را نہ ہو، جیسے حزامی، غلابی، یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ تو یہ بنو تمیم کے نزدیک، اہل حجاز کے نزدیک قطامی وغیرہ کسرہ پر مبنی ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ آگے ایک بات بطور فائدہ ذہن میں رکھیں کہ عدل کے 6 اوزان ہیں، عدل کے 6 اوزان ہیں۔ ایک تو فعالو، ایک کیا ہے؟ فعالو، جیسے ثلاثو، رباعو، خماسو، سداسو، یہ سب کے سب فعالو کے وزن پر ہے۔ تو ایک وزن عدل کا فعالو ہے، دوسرا وزن مفعل، جیسے مثلث، مربع، 3 3، 4 4۔ تیسرا وزن فعلو، جیسے عمر، زفر، زحل۔ عمر اور زفر یہ آدمی کے نام ہے، زحل ایک ستارے کا نام ہے۔ قطع، بسع، یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا اکتب، ابدو، ابصع۔ اولو، اخرو، جمعو وغیرہ۔ تو تیسرا وزن فعلو۔ چوتھا وزن ہے فعلو، جیسے سحر، رات کے آخری حصے کو بولتے ہیں۔ رجب، صفر، یہ قمری مہینے کے نام ہیں۔ پانچواں وزن فعالی ہے، جیسے قطامی، حزامی، غلابی، یہ سب عورتوں کے نام ہیں۔ اور چھٹا وزن فعلی، جیسے امسی، گزشتہ کل امسی۔ ان میں سے امسی کے بارے میں بھی بنو تمیم اور اہل حجاز میں اختلاف ہے۔ بنو تمیم اس کو بھی حالت رفیع میں غیر منصرف مانتے ہیں اور اہل حجاز کسرہ پر مبنی کہتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو 2 فعالی اور فعلی، فعالی اور فعلی، ان 2 وزنوں میں اختلاف ہے، اور باقی 4 اوزان یہ متفق علیہ، فعالو، مفعلو، فعلو اور فعلو۔ ایک چیز بطور فائدہ آپ یاد رکھیں کہ عدل اگر علم نہ ہو تو اس میں دوسرا سبب وصف ہوتا ہے۔ عدل اگر علم نہ ہو تو اس میں دوسرا سبب وصف ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ عمر، ظفر یہ علم ہے، فعالی یہ علم ہے، اس طریقے سے رجب، صفر یہ بھی علم ہے، مہینے کا نام ہے۔ تو عدل کے ساتھ دوسرا سبب علم ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو دوسرا سبب وصف ہوگا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ثلاثو، مثلثو، اخرو، جمعو۔ دوسری بات کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ عدل یہ غیر منصرف کی جو 9 اسباب ہیں، اسباب 9، تو ان میں وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ عدل کے اوزان متعین ہیں جو بھی ہم نے آپ کو بتائے، اور ان میں سے کوئی بھی وزن فعل کا نہیں ہے۔ ہاں البتہ عدل علمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات سمجھیے کہ مصنف نے تحقیقاً اور تقدیراً کہہ کر، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ عدل کی 2 قسموں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔
اب تحقیقاً اور تقدیراً یہ منصوب کیوں ہے؟ ترکیب میں یہ کیا واقع ہو رہے ہیں؟ تو اس میں دو تین احتمالات ہیں۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ یہ خروجہ کی نسبت جو ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اس میں ابہام ہے کہ اس کا نکلنا، تو اس نسبت اضافیہ کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بطور تمیز لایا گیا، یعنی تمیز کی وجہ سے منصوب ہے کہ نکلنا چاہے تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر، یعنی یہ نکلنا تحقیقی یا تقدیری طور پر، یا پھر یہ دونوں کانا محذوف کی خبر ہے، یعنی تحقیقاً کان الخروج او تقدیراً، کہ یہ نکلنا چاہے تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر، یا پھر یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، یعنی حقق العدل تحقیقاً او قدر العدل تقدیراً۔ اور ایک چوتھا احتمال یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ خروجہ سے حال واقع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ عبارت کو اور اس کے ترجمے کو اور اس کے مباحث کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔